قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز الہامی تحریر کتاب لوح و قلم کے صفحہ نمبر 247 سے مطالعے کا آغاز کیا جاتا ہے. عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی آواز. حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک جگہ تذکرہ ہے ہم نے مریم پر وحی کی. ظاہر ہے کہ حضرت مریم رسول یا نبی نہیں تھیں. اس مقام سے عوام کو القاء یا وحی کرنے کا پتہ چلتا ہے. یعنی حضور قلندر بابا اولیاء یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ جو تذکرہ ہے کہ مریم پر وحی کی گئی، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عوام کو یعنی عام آدمی کو بھی القاء کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، یا وحی کی طرزوں میں اس کو کسی چیز کی اطلاع دی جا سکتی ہے. حضور قلندر بابا اولیاء پر اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کی وضاحت ہو جاتی ہے. کیونکہ گزشتہ ہم نے نشست میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، یعنی سماعت اور بصارت اللہ کی ملکیت ہے، تو اس کے بعد جب یہ کہا کہ میں نے انسان کو سماعت دی تو میں نے انسان کو بصارت دی، تو ان باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے. یہ ہے روحانیت کا لب لباب اور کرکس، کہ جب ہم سن رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کی سماعت سے سن رہے ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہوں تو ہمارے وجدان میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بصارت سے دیکھتے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ اللہ کے دیکھنا اور اللہ کا سننا ہی حقیقی ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں واقع ہو یا افراد میں. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ تھا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کی وضاحت ہو جاتی ہے. عام حالات میں ہر انسان کو یہ کیفیت حاصل ہے. عام حالات میں انڈر آرڈنری سرکمسٹانسز ایوری باڈی انجوائز دس اسٹیٹ. انسان اس کیفیت کو اپنی زبان میں ضمیر کے نام سے پہچانتا ہے. وہ ضمیر کی آواز سنتا ہے اور اس آواز کی رہنمائی میں نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور یہ نتیجہ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا نتیجہ ہوتا ہے. نتیجہ انسان کی ذات تک پہنچتا ہے. یہیں سے نفس کی تنقید شروع ہوتی ہے، اور یہ تنقید انسان کی نیت کو صحیح رکھتی ہے یا غلط کر دیتی ہے. قرآن پاک میں نفس کی اسی تنقید کو رویت اور نظر کا نام دیا گیا ہے. یہ جو تنقید نفس کی تنقید ہے، جب ضمیر کا نتیجہ انسان کی ذات تک پہنچتا ہے تو وہ اس کو تولتا ہے. تنقید سے مراد ہے یہاں پہ تولنا، یعنی نفس تولتا ہے کہ جو بات مجھے
موصول ہو رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ تنقید جو ہے یہ انسان کی نیت کو صحیح رکھتی ہے یا غلط کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی اسی تنقید کو رویت اور نظر کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 198۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ اس آیت میں 4 ایجنسیوں کا تذکرہ ہے۔ نفس کی 2 ایجنسیوں کا نام رویت اور نظر لیا گیا ہے، را وَتَرَاهُمْ، تو دیکھتا ہے، یہ رویت ہے۔ ینظرون الیک، وہ تیری طرف تکتے ہیں، اس کو نظر کہا گیا ہے۔ نیز لا یبصرون، یعنی میں الہی سماعت اور بصارت دونوں ہی ایجنسیاں مدغم ہیں، یعنی دونوں ہی ایجنسیاں اس لفظ لا یبصرون میں مکس ہیں۔ جب تک انسان اندرونی آواز پر توجہ نہیں دیتا، رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ انہوں نے واضح فرما دیا۔ اب اس کے بعد زمان و مکان کی حقیقت کا بیان آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کائنات کس طرح بنی ہیں اور زمان و مکان کا کائنات کی تکوین سے کیا تعلق ہے۔ یہ حضور کلندر بابا اولیاء کا انداز تعلیم اور تربیت ہے۔ وہ پہلے خود ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس سوال کا جواب ہمیں مرحمت فرماتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن اس پیٹرن میں ڈھل جائے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کائنات کس طرح بنی ہیں، اور یعنی کائنات کس طرح بنی ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اور زمان و مکان کا کائنات کی تکوین سے کیا تعلق ہے۔ زمان و مکان کا یعنی زمانیت اور مکانیت کا کائنات کو ایڈمنسٹر کرنا، اس کو مینیج کرنے سے کیا تعلق ہے۔ تو اب دیکھیے بالکل ایک نئے زاویے سے، ایک نئے انداز سے بات کو بہت آسان الفاظ میں بیان کرنے لگے۔ کائنات کی 2 سطحیں ہیں۔ اگر ہم ایک سطح کو کل ذات یعنی انٹرنل سیلف کہیں تو دوسری سطح کو یک ذات یعنی پرسنل ایگو کہیں گے۔ یہ ترجمے دیکھیے اور سر دھنیے۔ کل ذات یعنی انٹائر سیلف کو وہ انٹرنل سیلف کہہ رہے ہیں، اور یک ذات جو کہ ایک انفرادی ذات ہے اس کو پرسنل ایگو کہا ہے۔ یہ جو ایگوئسٹک اپروچ ہے یہ ساری یک ذات کی وجہ سے ہے۔ کل ذات چھوٹے سے چھوٹے ذرات اور بڑے سے بڑے اجرام کا بست یعنی بیس لائن ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑا کرہ جن روشنیوں کا مجموعہ ہے وہ ساری روشنیاں کل ذات کے اجزاء ہیں۔ اگر ہم ان روشنیوں کو دیکھ سکیں تو یہ تصورات کی صورت میں نظر آئیں گی۔ نوٹ کر لیجئے کہ روشنی کو تصورات کہا گیا ہے یا تصورات کو روشنی کہا گیا ہے۔ اگر ہم ان روشنیوں کو دیکھ سکیں تو یہ تصورات کی صورت میں نظر آئیں گی۔ یہ روشنیاں جو کل ذات کے اجزاء ہیں، یہ ان سے مل کر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی بن رہا ہے اور بڑے سے بڑا کرہ بھی بن رہا ہے۔ یہی تصورات کل ذات سے یک ذات میں منتقل ہوتے ہیں۔ ان کا منتقل ہونا کل ذات پر منحصر ہے۔ کل ذات میں تصورات کو، کل ذات جن تصورات کو
یک ذات کے سپرد کر دے، یک ذات انہیں قبول کرنے پر مجبور ہے. یعنی کل ذات جو تصورات ریلے کرتی ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اس ٹارگٹ تک پہنچ کر وہ ڈسپلے کرتے ہیں خود کو. تو یہ ہے یک ذات انہیں قبول کرنے پر مجبور ہے. مثلاً گلاب کو کل ذات سے وہی تصورات منتقل ہوتے ہیں جو گلاب کی شکل و صورت میں ظہور پاتے ہیں. اسی طرح انسان کو بھی کل ذات سے وہی تصورات ملتے ہیں جو انسانی شکل و صورت کا مظہر ہوں. یہ ہے کائنات کیسے بنتی ہے. اب انسان کی ساخت کیا ہے؟ کائنات کی ساخت آپ نے دیکھی کہ تصورات یک ذات کو کل ذات سے تصورات کی منتقلی کی نتیجے میں کائنات بن رہی ہے. تو اسی ذیل میں اب انسان کی ساخت کیا ہے؟ انسان وہ ایسے تصورات کا مجموعہ ہے جو کل ذات میں یک ذات کا شعور حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ تصورات ہوتے تو وہ کل ذات میں، لیکن جب ان کو اپنی ذات کا یعنی پرسنل ایگو کا شعور یعنی ریئلائزیشن حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ ہے انسان کی ساخت کی بنیاد. انسان کا لاشعور، اب دیکھیے کل ذات یعنی لاشعور کہا کل ذات کو، خود اپنے جسم کی تخلیق کرتا ہے. انسان کا لاشعور یعنی کل ذات جو ہے یہ خود اپنے لیے ایک جسم کی تخلیق کرتا ہے. عام زبان میں جس کو مادہ، میٹر یا سبسٹنس کہا جاتا ہے، وہ لاشعور کی مشین کا بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ جو میٹر ہے، یہ مادی جسم جو ہے، اور یہ مادی جسم میں جو مادہ ہے، یہ سب کا سب لاشعور کی مشین پہ بنا ہوا ہوتا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ خارج سے جو غذا انسان کو ملتی ہے اس سے خون اور جسم بنتا ہے. یہ قیاس سرے سے غلط ہے. ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہ جو ہماری سمجھ ہے، ہماری اپروچ ہے کہ خارج سے ہمیں جو غذا ملتی ہے اس سے ہمارے جسم میں خون بن رہا ہے یا ہمارا جسم بنتا ہے، یہ قیاس ہے، اور اس قیاس کو سرے سے غلط قرار دیا ہے حضرت قلندر بابا اولیاء نے. اب اصل بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دراصل انسان کا لاشعور یعنی کل ذات تصورات کو روشنی سے مادے کی شکل میں بدل ڈالتا ہے. دوبارہ سنیں، یہ بہت سمپل میکانزم ہے کہ انسان کا لاشعور یعنی کل ذات تصورات کو یعنی روشنی کو، تصورات کو روشنی سے مادہ کی شکل میں بدل ڈالتا ہے. یہ کام کرتا ہے انسان کا لاشعور. انسانی لاشعور تصورات کو یعنی روشنی کو مادی شکل و صورت میں ڈھال دیتا ہے، اور یہی مادہ جسمانی خد و خال اور ثقل کی صورت میں متعارف ہوتا ہے. اور پھر یہی مادہ جو ہے، یہ میٹر جو ہے، یہ سبسٹنس جو ہے، یہ جسمانی خد و خال اور ثقل یعنی گریوٹی کی صورت میں متعارف ہوتا ہے جب لاشعور کسی وجہ سے تصورات کو مادے میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ہے راز سارا کہ جب لاشعور تصورات کو مادے میں کنورٹ کرنا بند کر دیتا ہے تو ہم اس در کو موت کہتے ہیں. حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سخت ترین بیماریوں سے سابقہ پڑتا ہے. اس زمانے میں غذا یا تو کم سے کم رہ جاتی ہے یا بالکل مفقود ہو جاتی ہے،
لیکن موت واقعہ نہیں ہوتی. یعنی یہ بات ہم سب کے علم میں ہے، ہم سب کے مشاہدے میں ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو یا غذا لینے کو، تو یا تو وہ بہت کم استعمال کرتا ہے یا تقریباً مفقود ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود موت واقعہ نہیں ہوتی. اس کے یہ معنی ہوئے کہ جسمانی مشین زندگی کو چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیے کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ یہ جو ہماری جسمانی مشین ہے یہ زندگی کو نہیں چلا رہی بلکہ زندگی اس کو چلا رہی ہے. ان مشاہدات سے یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ خارج سے انسانی جسم کو جو کچھ ملتا ہے وہ زندگی کا موجب نہیں ہے. زندگی کا موجب صرف لاشعور کی کارسازی ہے. یعنی زندگی کی وجہ لاشعور کے کارنامے ہیں یا لاشعور کے کام ہیں. لاشعور جو کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے زندگی وجود پا رہی ہے. اب یہ کل ذات کو سمجھنے کی طرزیں بہت ہیں، یعنی کل ذات کو سمجھنے کی کئی طرزیں ہیں. کل ذات کی صفات بھی لاشمار ہیں. انسان پیدا ہوتا ہے، وہ چند ماہ کا ہوتا ہے، پھر 60 70 80 اور 90 سال کا ہو جاتا ہے. اس کے جسم میں، اس کے خیالات میں، اس کے علم اور عمل میں ہر لمحہ تغیر ہوتا ہے. اس کے جسم اور علم و خیال کا ہر ذرہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں بدلتا. وہ جو کچھ چند ماہ کی عمر میں تھا وہی 90 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اگر اس کا نام زید ہے تو اس کو زید ہی کہیں گے، وہ ہمیشہ زید ہی کے نام سے یاد کیا جائے گا. اب جملہ معترضہ یہ ہے کہ یہ زید کیا ہے، یعنی ایک اضافی بات جو ہے، یعنی ایک سائیڈ کی بات یہ ہے کہ یہ اب زید کیا ہے. یہ زید کل ذات ہے، یہ زید کل ذات ہے. دیکھیں نا، ہم بات پڑھ رہے ہیں انسان کی ساخت کو، تو انسان کی ساخت بیان کرتے ہوئے اب ایک پرٹیکولر پرسن کا ذکر کر کے تو انہوں نے بتایا یہ زید کیا ہے. یہ زید اصل میں کل ذات ہے. جس قدر رد و بدل واقع ہوتا ہے وہ یک ذات یعنی پرسنل ایگو میں ہو رہا ہے. زید اصل میں کل ذات ہے لیکن رد و بدل پرسنل ایگو یک ذات میں ہو رہا ہے. کل ذات کائنات کو محیط ہے. کل ذات کائنات نہیں ہے، کائنات کو محیط ہے. پچھلے ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات مطالعہ کی تھی کہ ذات جس نقطے پہ کا ادراک کرتی ہے وہی کائنات ہے. تو کل ذات کائنات کو محیط ہے. علم کائنات یک ذات کو حاصل نہیں ہے. کل ذات سے لا تعلقی اس کا سبب ہے. اب یہ علم یک ذات کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کل ذات سے لا تعلق ہے. اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اس کے خاندان تک محدود ہیں تو اس کی فہم صرف خاندان کی حدود میں سوچ سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وجہ ہے ہمارے محدود سطحی سوچوں کی کہ ہماری دلچسپیاں کس زون میں قید ہیں. میں صرف اپنی ذات میں دلچسپی رکھتا ہوں یا صرف اپنے خاندان میں رکھتا ہوں یا اپنے ماحول میں رکھتا ہوں یا اپنی سوسائٹی میں رکھتا ہوں. یہ دلچسپیاں محدود کرتی چلی جاتی ہیں. اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اس کے خاندان تک محدود ہیں تو اس کی فہم صرف خاندان کی حدود میں سوچ سکتی ہے. یعنی دلچسپیاں جو ہیں یہ ہماری فہم کے لیے اساس کا کام کرتی ہیں.
اگر ہماری دلچسپیاں کائنات کی سطح پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ہماری فہم ان حدوں میں کام کرے گی، اور اگر خاندان تک محدود ہے تو پھر فہم صرف خاندان کی حدود میں سوچ سکتی ہے، اس کے مشاہدات اور تجربات بھی اسی مناسبت سے محدود ہوں گے۔ یوں کہیے کہ اس نے اپنی فہم کو محدود کر لیا۔ یہ ہے سارا روحانیت کا طریقہ کہ وہ آپ کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ اپنی دلچسپیوں کو آپ جہاں پہ بھی لگائیں گے آپ کی فہم انہی حدوں میں محدود ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ خاندان سے باہر دیکھنے سے قاصر ہے۔ انسان کی آنکھ اور کان اس کی اپنی فہم کی حدود میں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا راز ہے کہ ہمارے کان اور آنکھ انہی حدوں میں کام کرتے ہیں جن حدود میں ہماری دلچسپیاں ہیں اور جن حدود میں ہماری فہم کام کرتی ہے۔ فہم کی حدود سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یعنی ہمارے آنکھ اور کان ہماری فہم کی حدوں سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اسی لیے فہم کو بڑھانا ضروری ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اطراف میں دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کی فہم کو خاندان سے باہر کسی چیز میں ذرہ بھر دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے شعور کا حال بالکل چند سال کے بچے کا سا ہوتا ہے، ایسے بچے کا سا جس کو آپ ریڈیو پر ساری دنیا کی خبریں سنوا دیں مگر وہ نہ کچھ سمجھے گا نہ محسوس کرے گا۔ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں صرف اپنے خاندان کی حدود میں سوچتا ہے تو روحانیت کے نقطہ نظر سے اس کی عمر چند سال سے زیادہ تصور نہیں کی جا سکتی۔ کسی ایسے شخص کا شعور جو محض اپنے انفرادی مفاد کو مد نظر رکھتا ہو 100 سال کی عمر میں بھی بلوغ کو نہیں پہنچتا، یہ نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر ہم اپنے انفرادی مفادات کو ہی مد نظر رکھتے ہیں تو ہم روحانی طرزوں میں بلوغت کو یعنی بالغ نہیں ہو سکتے، بالغ نظر نہیں ہو سکتے، بالغ فکر نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے ہم کل ذات سے بے خبر رہتے ہیں۔ یہ ہے سارا کھیل کہ ہمیں اپنی دلچسپیوں کو محدود زاویے میں نہیں رہنے دینا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل ذات سے آشنا ہوں تو یک ذات کا رخ کل ذات کی طرف کرنا ہوگا۔ حضور قلندر بابا اولیاء ایک اور مثال دے رہے ہیں، کائنات کی سٹیج پر ایسے بندے کی حالت وہی ہوتی ہے جو 3 سال کے بچے کی کسی بین الاقوامی جلسے میں ہو سکتی ہے۔ ذرا انویژن کریں، ذرا تصور کریں کہ 3 سال کا بچہ کسی بین الاقوامی جلسے میں وہ کیا ایک حیرت کے عالم میں دیکھ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، وہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حضور قلندر بابا اولیاء بتا رہے ہیں کہ اس محدودیت سے نکالنے کے لیے اسی وجہ سے مذہب لازمہ حیات انسانی ہے، اسی وجہ سے مذہب جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے لازم ہے۔ جس قوم کا ایمان کائنات کا اخلاص نہیں، یعنی جس قوم کا ایمان یعنی جو قوم مانتی ہی نہیں کہ مجھے کائنات کے لیے مخلص ہونا ہے، کائنات میں دلچسپی لینی ہے، وہ قوم کائناتی قدروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کی فہم کائناتی علوم تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ہے سارا راز۔
کہ اگر آپ اپنے محدود مفادات تک محدود رہیں گے، اپنے مفادات تک، انفرادی مفادات تک یا خاندانی مفادات تک محدود رہیں گے تو آپ کائناتی قدروں کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو اپنی دلچسپی کا لیول یا اس پیراڈائم کو شفٹ کر کے اپنی ذات اور اپنی انفرادیت سے نکل کر اجتماعی سوچ کو اپنانا لازم ہے. حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ نہ ہی اس کی فہم کائناتی علوم تک پہنچ سکتی ہے، اس نے خود کو کل ذات سے منقطع کر لی ہے. یہ حرکت جو ہے، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یہ گویا کل ذات سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کا عمل ہے. اس وضع کی قوم ہزاروں سال کی عمر پانے کے باوجود پالنے کا بچہ رہے گی. یہ روشنی جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یک ذات اور کل ذات کے درمیان ایک پردہ ہے. یہ روشنی چاہے وہ ویزیبل لائٹ ہو یا انویزیبل لائٹ ہو، چاہے یہ روشنی جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یعنی مرئی روشنی خاص طور پہ، یہ اصل میں کل ذات اور یک ذات کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک سکرین کا کام کرتی ہے. اسی روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو وصول ہوتے ہیں. آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ یہاں پہ کتاب کے اس حصے میں حضور قلندر بابا اولیاء اصطلاحات کا استعمال نہیں کر رہے، وہ صرف چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اسی روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو وصول ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ کل ذات جو اطلاعات، جو انفارمیشن یک ذات کو دیتی ہے، ان اطلاعات کو یہ روشنی رنگ، روپ اور ابعاد یعنی ڈائمینشنز دے کر یک ذات تک پہنچاتی ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں کہ کل ذات جو اطلاعات یک ذات کو دے رہی ہے، ان اطلاعات کو یہ روشنی ان انفارمیشن کو رنگ، روپ اور ابعاد کی شکل دے کر یک ذات تک پہنچاتی ہے. اور اس کی مثال ٹیلی ویژن ہے. ٹیلی ویژن کی اسکرین سے، سطح سے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ٹی وی اسٹیشن سے ارسال کی گئی تھیں یا نشر کی گئی ہیں. اور جس وقت یہ ترسیل منقطع ہو جاتی ہے، جب یہ ٹرانسمیشن کٹ آف کر دی جاتی ہے، سٹاپ کر دی جاتی ہے، تو نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ نظر آتا ہے. بالکل یہی حال کل ذات سے آنے والی اطلاعات کا ہے. نوع انسانی کے افراد کو روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں. جس طرح اطلاع ملتی ہے، انسانی افراد اسی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن کی اس مثال کو بہت توجہ سے نوٹ کریں کہ نوع انسانی کے افراد کو روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں. یعنی جیسے ٹیلی ویژن اسکرین کو ویوز، ٹیلی ویژن کی لہروں کے ذریعے اطلاعات ملتی ہیں، اسی طرح یہ روشنی جو ہے یہ انسانی افراد کو اس طرح روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اور پھر جس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں، انسانی افراد اسی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں. جب کسی فرد سے اطلاعات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ انقطاع ناسوتی دنیا سے ہوتا ہے، یعنی حیات کی ایک سطح سے فرد منقطع ہو جاتا ہے. دیکھیے نا، ایک یہ ہے کہ پیچھے سے پورا ٹیلی ویژن
اسٹیشن جہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں وہاں سے ہی نشریات بند ہو جائیں تو سارے ٹی وی اسٹیشن بند ہو جائیں گے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ نشریات چل رہی ہیں لیکن صرف ٹی وی سیٹ کو آف کر دیا جاتا ہے. تو یہ انقطاع ناسوتی دنیا سے ہوتا ہے، یعنی حیات کی ایک سطح سے فرد منقطع ہو جاتا ہے. یعنی اگر ٹی وی سیٹ آف کر دیا جائے تو انسان حیات کی ایک سطح سے منقطع ہو گیا، لیکن دوسری سطح جس کو ہم غیب کہتے ہیں وہاں سے اطلاعات جاری رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں. یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جس روشنی کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں خود اس روشنی کی بھی دو سطحیں ہیں. ایک سطح کے حواس میں ثقل اور عباد دونوں شامل ہیں، لیکن دوسری سطح میں عباد ہیں، یعنی اس میں ثقل نہیں ہے. اب جس روشنی کی بات آ رہی ہے کہ یہ وہ اطلاعات جو کل ذات سے یک ذات کو مل رہی ہیں، ان اطلاعات کو ظاہر روشنی کے ذریعے مل رہی ہیں. تو یہ اب اس روشنی کا کمپوزیشن بتایا جا رہا ہے کہ روشنی جس کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اس کی دو سطحیں ہیں. اب ایک سطح کے حواس میں عباد بھی ہیں اور ثقل بھی ہے، ثقل میں نے گریویٹی، لیکن دوسری سطح میں صرف عباد ہیں، یعنی اس میں گریویٹی نہیں ہے. عباد کی سطح اس روشنی کی گہرائی میں واقع ہے. یہ جو عباد والی سطح ہے جس میں ثقل نہیں ہے، یہ اسی روشنی کی گہرائی میں واقع ہے. روشنی ہمیں جو اوپری سطح کی اطلاعات دیتی ہے، حواس انہیں براہ راست دیکھتے اور سنتے ہیں. یعنی روشنی کی اب دو سطحیں ہو گئیں تو دو طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں. ایک میں ثقل اور عباد ہے، دوسری میں صرف عباد ہے. اور یہ جس میں عباد ہیں وہ گہرائی میں ہے. ایک اوپری سطح ہے، گہرائی والی سطح ہے. تو وہ سطح جو ہمیں روشنی کی اوپری سطح سے جو اطلاعات جو انفارمیشن مل رہی ہیں، ہمارے حواس ان کو براہ راست دیکھتے اور سنتے ہیں. حواس کیا ہیں؟ حواس اصل میں انفارمیشن گیدرنگ ٹولز ہیں، لیکن جو اطلاعات ہمیں روشنی کی نچلی سطح یعنی اس کی گہرائی سے ملتی ہیں، ان کی وصولی کے راستے میں کوئی مزاحمت ضرور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حواس ان اطلاعات کی پوری طرح گرفت نہیں کرتے. یعنی روشنی کی دونوں سطحوں سے اطلاعات آتی ہیں، ہم اوپری سطح سے اطلاعات وصول کر لیتے ہیں. جو گہرائی کی سطح سے اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں اس میں کوئی چیز مزاحم ہو جاتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، لہٰذا ان کو ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے. حضور قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ دراصل جو اطلاعات ہمیں اوپری سطح سے موصول ہوتی ہیں وہی اطلاعات نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاعات کے راستے میں مزاحمت بن جاتی ہیں. جب ہم اوپری سطح کی اطلاعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گہرائی کی سطح اوجھل ہو جاتی ہے، یعنی اوپری سطح مزاحم ہو جاتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. گویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ دیوار اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارے حواس کوشش کرنے کے باوجود اسے پار نہیں کر سکتے. اوپری سطح کی اطلاعات بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. وہ اطلاعات جو اغراض پر مبنی ہوں، یعنی اس میں غرضیں شامل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ جانبدارانہ ہوتا ہے. اور وہ اطلاعات جو انفرادی مفاد سے وابستہ نہیں ہوتی، ان کے حق میں ہمارا رویہ غیر جانبدار ہوتا ہے. یہاں پہ رک جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کی ایسی تفہیم سے آراستہ کرے جو حضور قلندر بابا اولیاء کی خواہش تھی، تاکہ جس خواہش کے تحت انہوں نے یہ کتاب تحریر کروائی.
ہمیں اس درجے کی فہم سے اللہ آراستہ فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔